بھاوے جڑی مرضی کتاب دے وچ ہوے، قرآن دے وچ جو کچھ ہے حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اس تو علاوہ کسے کتاب دے اندر کوئی گل ہے ایویں نہیں کہ بخاری میں ہے تو مان جاؤ، کیوں بھائی اسی تحقیق کریں گے۔ علماء بیٹھے پوچھو 22 تسامحات بخاری نے، وہ بولو تو صحیح نا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی تحقیق و تفتیش ہے، اس کے بغیر بات ہم قبول نہیں کرتے۔ اور جتوں تک تاریخ کی گل ہے، اور تاریخ اگر ساری اگر ایک مان تاریخ ہے نا تو جو صرف ایک چھٹانکی قبول ہونی، باقی ساری جاندی رانی ویکھ لوے ہے جو تاریخ نہ لوکاں نے حال کیتا ہویا۔ او بیٹھے ہو، اب بزرگوں کی کتابیں ہیں، ان کے اندر جس چھاپنے والے ساڑھے کل کئی یہ جو چھاپے نے جناب، ایک کتاب دے کچھ جائے، دوئی دے کچھ جائے، تیسرے اتے نام وہ لکھی ہویا ہے۔ یہ مطلب ہے بڑی پلاننگ دے نال لوکاں نے سازش کیتی ہے۔ ایک تو سجادیاں نو بگاڑیا جو صحیح ہیں، ایک نہیں دونوں ہتھاں نال سلام ہوئے، جڑے صحیح سجادگان نے، ایک نہیں دونوں ہتھاں نال سلام، جڑے بگڑ گئے نے کوئی سلام سلام نہیں۔ بندے دے پتر بڑھوں گے تو ہوئے گا، نہیں تو ہوں مرزا پہ گیا جی آپ بھی بچ تو پیو نو بھی بچا۔ زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے اور منہ ہلا کے بولے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور دوسری بات یہ خیانت کی گئی ہمارے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ، اور اس کے اندر ایسی باتیں ڈال دی گئیں جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر نہیں ہے ہم نہیں مانتے اس بات کو، ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں حضرات علماء کی طرف دیکھیے، یہ میری تائید کر رہے ہیں۔ ایک گل قوم نو دسو اور اگلی بات بھی سن لو۔ آج کل وہ مرزا بڑی بکواس کرتا، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں اور اس گل تے میں نہیں تو انہوں کہنا بولو، یہ کوئی گل سمجھ آوے تو بولے آجے۔ میں نے یہ کئی مجموع میں کہا ہے اور آج پھر یہاں کہہ رہا ہوں، جتنے پیر ہیں میں ان سب سے کہتا ہوں سید العقائد بھی اپنا کردار ادا کرے، اور بالخصوص ہو بندے، گال تھوڑی جی قرآنی ہے پچا جوے ہے، بالخصوص وہ جو بگڑ گئے اور جنہوں نے 2 سال پچھلے سے طوفان بدتمیزی مسلک اہل سنت کے خلاف کھڑا کیا ہوا ہے، اور بالخصوص ایک عالم ربانی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف اتنے کانفرنسیں کی، سیمینار کیے، مگر مچ کے آنسو بہائے، ایک جھوٹی بات کو سچا کرنے کی کوشش کی، اور چند ایک بغیرت ان کے چنگل میں آ گئے اور وہ خود اٹھے اور راسیوں کی چھوڑیوں میں بیٹھ گئے۔ میں ان سب سے کہتا ہوں، اور پیرو اس مولوی کے خلاف تو نکلے سی، اپنے پیو منو کدو بچونا مرزا پہ گیا جے۔ بتاؤ تم نے اپنے باپوں کو کب بچانا ہے، بتاؤ اپنے دادا کو کب بچانا ہے۔ وہ کہتا بابے شاہی کوئی نہیں، یہ کبرہ کھولو میں کوشی کوئی نہیں، کیا کرو گے؟ نکلو باہر، کرو کانفرنساں کہ سارا بغض جلالی دے بھرے ہو جاتی۔ بتاؤ نا یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور دیکھو جن لوگوں نے اختلاف کیا اور غلط طریقے سے اختلاف کیا اور پھر رافضیاں دی جوڑی چل کے بہ گئے، میں کہا کیوں؟ سنیا تو انہوں تھوڑا ٹکر دیتا سی؟ زندہ بندہ بولے مردے بندے سے میرا کلام ہی نہیں، غیرت مند بندہ بولے جے غیرت نہیں منہ تھلے کر کے بگے، منہ تھلے کر کے بگے ہوگا۔ کوئی نہیں، ان کو چاہیے تم بتاؤ تو صحیح کیوں گئے؟ اختلاف کرنا ہے آپ کسی طریقے سے کریں، کسی علمی بات سے کریں۔ اٹھے اور سارے رافضیاں دی جوڑیاں تو بہ گئے، اور کئیاں منہ چکیا، کئی عروبے بھسکے بڑھ گئے تو کئی منصورے بڑھ گئے۔ جا دھوتیوں یا چبڑا، تمہیں حیا نہیں آتا؟ بتاؤ کیسے تم جاتے ہو؟ اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں پھر کہتا ہوں، غیرت مند بندہ بولے، جس میں غیرت نہیں وہ نہ بولے۔ جو حضرت اماں عائشہ کو بھونکتے ہیں، جو حضرت صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں، جو فاروق اعظم کو بھونکتے ہیں، وہ ان بغیرتوں کی روٹی کیسے کھاتے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح نہ، بتاؤ کیسے کھاتے ہو، کیسے جا کے بیٹھتے ہو، کیسے اتحاد کی بات کرتے ہو؟ حضور تاج و شریعہ رحمت اللہ علیہ، آپ کے یہ عرص کے ایام چل رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہے، فرمایا غلامی مصطفیٰ یہ سب سے بڑی سند ہے ہمارے پاس، اور فرمایا ہمارا اتحاد ہوگا تو غلامی مصطفیٰ والوں سے ہوگا، باقی کسی سے اتحاد نہیں ہوگا۔ اور یہ حضور تاج و شریعہ کے ملفوظات میں ہے، آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ہر وہ بندہ
جو صحابہ کا گستاخ ہے، جو اہل بیت کا گستاخ ہے، جو اولیاء کاملین کا گستاخ ہے، فرمایا ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا؟ یہ کیسے جاتے ہیں اتحاد کرنے کے لیے؟ ڈوب کر نہیں مرتے؟ وہ بندے جو سیدنا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے مخالف ہیں، کیسے ان کے پاس چل کے بیٹھتے ہیں؟ جو یزید کے نعرے لگاتے ہیں، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ آتی؟ یہ لوگ کیسے ان کے پاس چل کے بیٹھتے؟ کو شرم یا نہیں آتی؟ شرم کرو، حیا کرو، اپنے مسلک کا کام کرو۔ تمہیں مسلک نے تھوڑے روٹیاں ڈالی ہیں، پھر ان کی یہ پیڑ اچاری سدھی گال کردہ ہے، میں کہا پٹھی ہے تو سکھی نہیں، سدھی نہ کرا دے اور کیڑی کرا؟ حیا کرو۔ ایک تا اپنا قبلہ درست کرو اور دوسرا پیو بچاؤ۔ اسی تو مولوی ہیں، اسی یہ دے باوجود ویکھو بات کھڑی کر کے گل کرنے اور پورے پاکستان دے وچ کر دے پائے۔ سمجھ آئی نا؟ امریکہ کہنا میں پھکیاں دینا، میں آج کل انہوں پھکا دیندہ پیا۔ ہاں میں انہوں پھکا دیندہ پیا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سارے سجادوں سے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ویسے یہ سجادہ لفظ بھی بڑی عزت والا ہے، بولنا نہیں چاہیے بگڑے ہوں کے لیے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ نہ کہ میں سجادہ نہیں آکھیا تو میں کہہ رہی ہیں کہ اپنے پیو نو بچا۔ سر یقین کرو ایک مہینہ سیمینار کر چھڑنا میرے دن لبنا ہی کوئی نہیں، پر ان کو تو بغض علماء سے۔ زندہ بندہ بول سکتا ہے، دوسرے بندے کی چھوٹی ہے۔ ان کو تو بغض علماء سے، اور وہ تو میں نے دکھا لیا کہ تو سا کے سمجھے پہ بھی اس طرح اے مولوی موک جان گئے اور سوچی بھی نہ ہن پتر تیرنا سلام کو نہیں رہی، پتہ ہی نہ اس گل دا۔ اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس پر کوئی بولے چاہے نہ بولے، علماء اگر بولے تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں کہا پتر بیخ لو کل تک توڑیاں عیستہ سنو بگڑے ہوئے ہو، صرف اس لیے کہ تم سنی تھے، تم نے عقیدہ چھوڑا، میرے مالک نے وہ نظارے دکھلائے، شخصیات ہار گئی، عقیدہ جیت گیا۔ شخصیات ہار گئی، شخصیات ہار گئی، عقیدہ، اور وہ شخصیت رہی جس نے عقیدے پر پہرا دیا۔ اس واسطے کبھی عقیدے سے غداری نہ کرنا۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو میرے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا۔ جیسے نوری صاحب کہہ رہے تھے ہن میرا پیر ہے تو میں کی کراں، میں پیر علی گل نہیں پتر ہے، یہی تو شخصیت پرستی ہے۔ یہ دیکھ سنی ہے، 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کرنے والی قوم بول سکتی ہے، خیر ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ صرف یہ دیکھنا سننی ہے کہ نہیں ہے، انہیں نشان لانا پڑے گا۔ اے جڑی میں گل کی تھی سمجھ آ گئی ہے آپ حضرات نوں؟ پہلی بات وجہ یہ بنی کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ خود بگڑ گئے، پیر لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور سارے نہیں، جڑے بگڑے نے تو سارے نوں پتہ ہے، بے نمازی، فاسق، فاجر، داڑیاں پوریاں نہیں، دانت بجاؤن والے، کتے لڑاؤن والے، میلے لواؤن والے، بیبیاں دے کولوں گوڈے کھٹاؤن والے، بیرون ملکاں دے ویزے لگاؤن والے، اروے گھسکے جان والے تے منصورے جان والے، مدینے دا ٹکر اتھے چل کے حرام کر دے۔ غیرت کرے غیرت۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بچاؤ پیو اپنے، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں تم بگڑے ہو پیسوں کے لالچ میں، ویزوں کے لالچ میں، الگ بات ہے، اسی پھر بھی اولیاء کرام دی عزت آتے پہرے دے رہا گے، پھر نوکری ادا کرتے رہیں گے۔ یہ دی پہلی بات، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ کتابوں کے اندر لوگوں نے غلطیاں داخل کر دی اور وہ آپ بک بک کرتا ہے اس کتاب میں یہ سوال چلت چبل جان دیا۔ تیری گل نو کون مندہ ہے؟ ہمارے یہاں خود ایک پیمانہ ہے، ہمارے یہاں بات کا ایک پیمانہ ہے، وہ ہمارے پیر کی بات بھی ہو تو اس پیمانے پر پوری نہ اترے تو ہم سائیڈ پہ کر دیتے کسے بولنے چنا روی۔ اور دوسری بات، ہمارے پیر یہ نہیں جو آج بگڑے ہوئے ہیں، ہمارا پیر دیکھنا ہے تو داتا صاحب جیسے کو دیکھ، ہمارا پیر دیکھنا ہے تو خواجہ امیر الدین کوٹلوی کو دیکھ۔ یہ تو ام الاستانہ ہے نا، کئی آستانوں کی جڑ یہاں سے نکلتی ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اب اس آستانے کو دیکھنا، تو کہڑا پیرانو ساڑھے سامنے لے کے آندہ پہ ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ واہ بھائی واہ، جڑے لکی رانی چل کے کام کرو ساڑھے نہیں، وہ ساڑھے نہیں۔ یہ بنیادی دو باتیں، کتابوں میں غلطیاں شامل ہیں، اس کو بات پکڑنا، ساڑھے ہاں خود ایک پیمانہ ہے، ہم تیری باتوں کو نہیں مانتے، ہر کتاب کی صحیح بات باقی سب چھوڑ دیں گے ہم، اور جس نے یہ خیانت کی ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے، اور قیامت والے دن میرا رب پوچھے گا، سمجھ آئے؟ اور دوسری بات، اور بزرگانہ مخالف ہویا موجودہ سجاد گان بگڑے ہوئے انہوں پہ کہ اے انہوں دی حالت ہے،
اے بے نمازی فاسق فاجر قرآن دے مخالف اے جڑے ساریاں کھرلیاں چ روٹی کھاندے نے پٹھے کھاندے نے انہاں آکھیا اے نہیں تنہاں منڈ کے رکھو اور پے گئے جے تواڈے پیواں نوں بھی بچاؤ سارے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ حضرات کو کوئی نہیں آ رہی لیکن رہ گئی گل ہے بابے شاہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا پتر تینوں پھکی ہوں میں دیاں گا تیرا ڈاکٹر میں ہاں. سمجھ آئی نا جی؟ ایدہ دے ڈاکٹر میں ہاں اور میں نے پھکی دی ہے. الحمدللہ اس کا جواب نہیں دیا, چیخ رہا ہے لیکن جواب بن نہیں پایا. میں کہا پہلی گل ہے تو کہنا بابے شاہ کوئی نہیں, سانو پتہ ہے تیرا پیو ہی کوئی نہیں, تو ملے دی مجھ سانو پتہ ہے ایڈا حرم دا اینج نہیں آندا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی نو تکلیف ہوندی پئی ہے تو وہ اپنا منہ تھلے رکھے, غیرت مند بندہ بزرگاں دا نوکر ہاتھ چک کے بولے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے پہلی بات؟ تو جو اگلی گل اور دوسری گل بھی سننا لیجئے. کہندا جی بابا تے شاہی کوئی نہیں. میں کہتے ہیں کہ بابا شاہی کوئی نہیں. ویسے تو بڑیاں بخاریاں پڑھنا ہے, نمبر دسنا اے بخاری دے میں 3 تو زیادہ مرتبہ حدیث ہے, یہ تیرے پیو نے دسنی ہے. نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک بندہ سی 99 انہوں نے قتل کیتے سن. حوصلے نہ سنیا جی نوری صاحب ترا پنجابی ترجمہ کرنا ہے میں. سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر واسطے نوری دی روح میرے چاہ گئی ہے, تکڑے ہو جاؤ. تھوڑی دیر واسطے نوری صاحب دی روح آ گئی ہے لیکن ایک قابل واپسی ہے. بول لو تو صحیح مرو جو کر کے بیٹھو, قابل واپسی ہے یار. اور اس بات کو سنیے گا ذرا, قابل واپسی ہے. ادھر دیکھیے بخاری شریف کے اندر ہے 99 بندیاں دا قاتل ہے. وہ چلا گیا ایک مولوی دے کول, مولوی لگتا سی مرزے کمپنی دا سی. ہن اپنے حساب نال چھیل تلاؤ نہیں ہے, جنوں سمجھ آوے وہ بولے 5 کلو دا سر نہ ہلاوے, ٹکر کھاتا ہے حلال کرے. کہندا جی میں 99 قتل کیتے نے, میری معافی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جب پر دفعہ ہو جائے تیری معافی کتوں ہونی ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں بخشے جانا. جگہ نہیں. انہوں نے کہا یار بخشیا تے جانا نہیں, سینچری نہ رہ جاوے. انہوں نے کڈیا چھرا ٹپا دیتا, انہوں نے کہا سینچری تو پوری کر. لو جی سینچری مکمل. تو جو ہے گل نہیں مکی, ہوں سوال تے اگے آنا ہے نا. اور میں چیک کرتا ہوں سجے کبھی تسی بھی ویکھ لیا جے کہ سمجھ آؤں دی. اور پھر انہوں نے کہا نہیں یار اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, تو کچھ چول سی تو میرے ہاتھوں دا کام بھی ہو گیا ہے, چلو یار میں بندہ کو اور تلاش کرو. ایک اور مولانا صاحب دی کول گیا, جا کے کہندا جی میں 100 بندے قتل کیتے نے, میری معافی ہے؟ تے او جڑا مولوی سی وہ اللہ والےاں دا منن والا سی. پنجابی ترجمہ کرنا جڑا نہیں بول سکیا وہ بھی بولے او بابیاں دا منن والا سی. پنجابی ترجمہ سوٹ کیتا ہے اور سمجھ آیا ہے. انہیں کہا ہاں جی تھوڑی معافی ہے. انہیں کہا کس طرح؟ انہیں کہا جی ساڈے واسطے گل نہیں, کام تیرا بڑا ڈڈ ہے, یہ ڈڈے بندے کرن گے. انہیں کہا کہڑے؟ کہندا جی فلاں مسجد میں چلے جا, اوتھے رہندے نے اللہ والے. آواز ایندی آوے خواجہ صاحب دی روح بھی تواڈے اوتے خوش ہو جاوے تے مزہ پھر آندا ہے نا. سمجھ آ رہی ہونے کہ اوتھے رہندے نے اللہ والے, اللہ دے ولی. انہاں دے کول چلا جا, جے او تیری سفارش کر چھڈن تے میرا مولا تینوں معاف فرما چھڈے. انہیں کہا بابا جی ٹھیک ہو گیا جناب. اور ٹریا اللہ دے ولیاں ٹر پیا. پنجابی ترجمہ جلدی سمجھ آ جائے گا, بابیاں ٹر پیا. بابے تے شاہی کو نہیں چبل جان دی. تینوں کہنے کیا سن ذرا پڑھ بخاری. وہ ٹر پیا بابیاں, راہ دے پہنچیا تو راہ دے فوت ہو گیا. اجے اپڑیا نہیں. میں سمجھا شاید 12 والیاں تا منہ آتے بجے بیٹھے ہوں تو مختاریاں گل ود گئی ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ ود گئی ہوں تجھے توجہ فرماؤ جڑی میں بات عرض کر رہے ہیں سنیا جے ذرا. اور راہ دے وچ گیا تے فوت ہو گیا. فرشتے آ گئے, اے بخاری پاک جے, اے جڑی بخاری تے زیادہ نچدا ہے نا اس بخاری دے وچ موجود جے. فرشتے آ گئے, جہنم والے کہندے نے ساڈا ہے, جنت والے کہندے نے ساڈا ہے. ترجمہ پھر پنجابی ہے. جہنم والے پوچھا کیوں؟ کہندا 100 بندیاں دا قاتل ہے, اے ساڈا ہے. اور جنت والے پوچھا کیوں؟ کہندا بابیاں دا ہے. نہیں بھائی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں کہوں تیرا ابا نہیں تو کی کریے. زندہ بندہ دے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ایک منٹ ذرا جاگیے جاگیے. آپ صرف سبحان اللہ کہتے رہے, مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. بابیاں دے بزرگاں دے تین نہیں پتا جاتا پیا. انہوں نے کہا بھی یار نہیں, وہ رولا پہ گیا. 2 نمائندے اللہ دی بارگاہ, ایک جنت والا ایک جہنم والا.
बारी ताला है बंदा हालांकि रब जानदा फरमा की होया है बारी ताला है मसला ते हुण की करिए फरमाया इंज करो जिथे वो बंदा पिया है ना आखना ना पवे मैनू जिथे वो बंदा फरमा उथों जमीन नू मिणो कच्छो तुहाडी बोली कच्छना कहंदे ना पैमाइश करो अगर ते उथों ओदा घर नेड़े होवे ते फिर इनू जहन्नम वाले पासे ले जाना है अगर उथों अल्लाह वालियां दा डेरा नेड़े होवे पंजाबी तर्जमा ज्यादा सूट करेगा चुप शाह बंदा मैनू ना नजर आवे फरमाया कि अगर इथों बाबे नेड़े होवे ते फिर इन्हां बाबियां दे खाते पा के जनती कर देना है लो जी दोनों ने आके पैमाइश की थी गल नक्के ते पहुंच गई अनवार साहब आपकी मुस्कुराहट मुझे जवां कर रही है और गुले गुलशने अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के फूल और हजरत साहबजादा साहब किबला और दीगर जितने अहबाब बैठे हैं आपकी मुस्कुराहट मुझे जवान कर रही है गिरामी कदर हजरात पैमाइश गल नक्के ते पहुंच गई और किथे पहुंची भला एक गेट चलो चेक कर हुणे लग जांदा पता है भी कितनी गल समझियो एक गेट सफर दोनों पासे बराबर एक गेट अल्लाह दे वलियां वाले पासे बंदा निकलिया सिर्फ एक गेट उनके तबसरा या तारी वो है अजे अल्लाह दे वलियां कोल पहुंचिया नहीं बाबियां दी वसीयत गया नहीं बाबियां कोल चल के तौबा नहीं की थी बाबियां दी निगाह पई नहीं बाबियां सवारस की थी नहीं सिर्फ एक गेट नेड़े होया है फरमाया इसको जन्नत में डाल दो क्यों और फरमाया है बाबियां दे खाते दे विच है जेलम दी खोती ये कहता है कि जनाब बाबे थे सही कोई नहीं आप बेगैरती बंद करो किसी के पालतू बेगैरती बंद कर तेनू क्या पता अल्लाह दे वली क्या होंदे ने ये बुखारी शरीफ है और यहां पर नुक्ता समझने वाला ये है अगर पहली उम्मतों के वलियों का ये मकाम है तो बता अफदलुल उम्म जो मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है इस उम्मत के औलिया का मकाम रुतबा क्या होगा बता खुदा का खौफ कर जहालत भरी बोली बंद कर और ये है अल्लाह के वलियों की शान क्या है ये अल्लाह के वलियों की बाबे ते शाही कुत्ते तेरे आके शाही बोलियो हुन तेरा अब्बा नहीं तसी की कर लेगी और मैंने जब पहली मरतबा कहा ना भी अपना प्यो लब अगू कहता है तुसी ते एक प्यो अपना जनाब अली बगदाद बनाए होया एक अजमेर बनाए होया एक तुसी लाहौर बनाया तुहाडे ते प्योवां दे नहीं पता लगदा मैं क्या बल्ले ओ शेरा मैं क्या भी कुत्ते तो बड़े वेखे ने पर एडा भौंका कुत्ता पहली बारी वेख्या लेकिन सुन तू की समझिया भी सानू गल नहीं आउंदी बादशाह मेरे को ऐसे ऐसे जुमले ने बावी बिले ट्राले ते पूरे नहीं आउंदे दादी कसम है सानू हया बहुत सारा और वैसे भी मैं हजरत अत्तार दा मुरीद हां नहीं तो बादशाह एक मिनट ही फकीर घुमा दिंदा तो गल ही कोई नहीं मैनू मेरे मालका दे नाल दा लेकिन मैं क्या सुन आजा जी मैं मंगोल हां मैं क्या मंगोला तेनू पता ही कोई नहीं असल मसला क्या है 40,000 मंगोल बैठे सन ये सब तो पहले गल अगर बयान की थी कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ने बयान इस पाकिस्तान के अंदर याद रख लो मैनू नहीं याद पैंदा किसी और बंदे ने बयान की थी होवे और ये नामूस रिसालत की गल है 40,000 मंगोल बैठे सन तो उन्होंने एक बड़ा कुत्ता और उत्ते बैठे नबी पाक की गुस्ताखी करना शुरू कर दी नाल एक कुत्ता हकीकी कुत्ता बने होया सी उन्हें भौंकना इतना भौंकिया भी उन्हें गल ना समझ आवे उन्हें आख्या पता नहीं कुत्ते नूं की हो गया आज क्यों भौंकदा है एक विचों बंदा बोले ने आख्या तू मुसलमानों दे नबी दी तौहीन कर रहा इस वास्ते तेनों भौंक रहा उन्हें कहा है कोई गल करन वाली इंज नहीं हो सकदा ओ जनाब अली जदों आपस में तकरार होया कुत्ता चुप हो गया दोबारा फिर उन्हें गुस्ताखी शुरू की थी ना होया कि कुत्ते ने एक जंप मारिया अपना रस्सा कढ़ाया तो सीधा स्टेज ते चल के ओदे हथों फड़ के छड़िया उसले जिले वासले जन्नम हो गया मैं क्या तू कहना सी मंगोल ते मंगोल बोलते बड़े ने मैं क्या जे मंगोल भौंकदे ने ना ते रसूलुल्लाह दे कुत्ते भी गाजी मुमताज दी सूरत में मैदान दे विच आ सकदे ने जो है कि कोई नहीं आप हजरात की या तौलबा चुप बैठे तालिब इल्म भी सारे बोले जरा प्यार कमाल वाली बात तू की समझे है वे तू भौंकता रहेगा
تیرے وڑکیاں نو بھی اسی سبق سکھایا ہے، تو تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جو ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی گرامی قدر حضرات، پھر یہاں پر یہ کئی یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل منحوس الشکل، بولو تو صحیح نا، ایسے طرح ہے جی جنہیں 3-4 بندے ہو، بندہ ہو میرا بھائی بولتا بیٹھا کو 4-5 ہو جان تجت تائمت تک جاواں گا، لیکن 2-3 وچ امانتا بیٹھیاں دل کردا انہاں نوں سویرے منڈی وچ ویچ آواں تے 5 روپے دھڑی دے نال ویچ آواں، اب مدینے چل کے کھڑی ہو، بولا تو صحیح نا سبحان اللہ یار، کیڑے کمی پہ گئے